لیکن جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آخرت میں ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، اور وہ والا پوائنٹ بھی میں جاننا چاہوں گا جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ہمارا جسم جو ہے وہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے ہم کو دفنایا گیا ہے. تو اس کے فائدے بتا دیجئے کہ آخرت میں اس کے فائدے کیا ہیں. دوسرا پوائنٹ بتا دیجئے کہ اس جسم کو واپس سے آخرت میں اٹھانے کی بات ہوتی ہے، تو اگر ہم نے آئی ڈونیٹ کر دیا مرنے کے بعد تو اندھے اٹھیں گے ہم؟ ہندوؤں کو تو اٹھایا ہی نہیں جائے گا، سکھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، بدھسٹ کو اٹھایا ہی نہیں جائے گا، وہ صاف بچ جائیں گے. سب حساب کتاب ان سے ہوگا مسلمانوں سے اور یا عیسائیوں اور ان سے، اس لیے کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے پورا پورا یہاں پر. ان کی تو راکھ، ان کو جلا کر راکھ جو ہے وہ دور دور ندیوں میں اور ہواؤں میں بکھرا دی جاتی ہے. وہ ذرے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اللہ ذرے اکٹھے کرے گا. لیکن اسے پھر سمجھ لیں کہ یہ پریمیٹو تصور تھا کہ یہی باڈی ہوگی. یہی باڈی نہیں ہوگی. اس بات کی تو بہت وضاحتیں ہیں کہ وہاں جو جسم ہوگا، مثلا جو نیک لوگ ہوں گے ان کے جسم جو ہے سٹل باڈیز ہوں گی، لطیف جسم ہوں گے، نورانی جسم ہوں گے. یعنی شخصیت پہچانی جائے گی. اصل شخصیت ہے سزا اور جزا، اچھا بدلہ برا بدلہ، سکھ اور دکھ. یہ جسم تو ذریعہ بنتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا یہ تکلیف. یہ انسان کو ہوتی ہے جو اس کے اندر انسان ہے، شخصیت اسے ہوتی ہے. تو یہ شخصیت پہچانی جائے گی، آئیڈینٹیفائی ہر ایک کر لے گا. لیکن ایگزیکٹلی یہ جسم نہیں ہوگا. اہل جنت کے جسم لطیف جسم ہوں گے جن کے اندر کسی طرح کی یہ علائشیں گندگیاں نہیں ہوں گی جو اندر انسان کے جسم میں ہوتی ہیں. اور اہل جہنم کے کثیف جسم ہوں گے، بہت، جسے کہنا چاہیے کہ مادیت ان کے اندر بہت زیادہ ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ کھالیں بڑی موٹی ہوں گی، جلیں گی نہیں، جب جل جائیں گی تو پھر دوسری دے دی جائے گی. تو آپ کی کھالیں کیا موٹی ہوتی ہیں؟ ایڈیشنل لیئر چڑھائی جا رہی ہے. یعنی ایگزیکٹلی یہ باڈی نہیں ہوگی، بلکہ وہ باڈیز ڈفرینٹ ہوں گی جن کے تھرو ان باڈیز کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. ان باڈیز کے تھرو اس شخصیت کو ہوگی جو اصل انسان ہے، جسے نفس کہتے ہیں، اس کو تکلیف، اس کو جزا یا سزا ساری اس کی ہے. اس مادھیم سے، اس ذریعے سے جو جسم کہلاتا ہے. تو وہ باڈی ضروری ہے، لیکن اہل جنت کی کچھ اور ہوں گی، اہل جہنم کی کچھ اور ہوں گی. یہ باڈیز جو زمین پر ہے یہ نہیں ہوں گی. مان لیجئے میں نے اپنی آنکھیں مرنے سے پہلے بولا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں مرا اور میں نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کروا دی. اب وہ آنکھیں کسی کو لگی، جی، وہ آدمی میری آنکھوں کو لے کر کے غلط استعمال، کوئی ایسی غلط استعمال. کچھ غلط دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی اس کا گناہ تو مجھ پر نہیں چڑھنے کا. گناہ آنکھوں کو نہیں ہوتا، گناہ انسان کو ہوتا ہے. اچھا، یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے. کس آنکھوں کو نہیں ہوتا. یہ آ گیا، ہاں جسم کے اعضاء شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. جب تک آپ کے پاس تھی یا میرے پاس تھیں، اس وقت تک میری شخصیت کی گواہی دے رہی ہیں. وہ جب وہ کسی اور لیونگ پرسن کے اندر گئی، اب اس کی شخصیت کی گواہی کر رہی ہیں. یہ تو صرف میڈیم ہے، اب اس کی شخصیت کی گواہی دے رہی ہیں. تو گناہ، ثواب، اجر، سزا، یہ سب اس کو ہوگا، انسان کو، اس کی شخصیت کو، اس کے نفس کو. آنکھوں کو نہیں ہوگا. آنکھیں نہیں دیکھتی برا. وہ انسان برا دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھوں سے کام لیتا ہے. تو آنکھیں صرف میڈیم ہے. تو اس کو وہ گناہ ثواب اس انسان کا ہے، آنکھوں کا نہیں ہے.